ہوس پرستوں کی غلام قسط نمبر 5۔ ہیلو، میں لندن میں ہوں، 3 روز بعد واپس آؤں گا۔ میرے آنے سے پہلے تمہیں میرا ایک کام کرنا ہے۔ دوسری طرف سے آواز آئی، سر آپ کے لیے جان بھی حاضر ہے، حکم دیں۔ میری سابقہ شریک حیات ستارہ کو تو جانتے ہو؟ یس سر، اچھی طرح جانتا ہوں۔ اسے اغوا کرنا ہے، پورے 1 لاکھ دوں گا، کام ہو جائے گا سر۔ میڈم کو کہاں پہنچانا ہے؟ میں نے شہر سے باہر جو نیا پلیٹ فارم خریدا ہے، اسے وہاں پہنچا دو۔ اوکے سر، میں سمجھ گیا، میڈم کو وہیں پہنچاؤں گا۔ سنو، ستارہ کو کسی بھی قسم کا نقصان نہیں پہنچانا۔ وہ چیخنا چلانا چاہے یا فرار ہونا چاہے تو صرف اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر منہ پر ٹیپ لگا دینا، مگر اس کے ساتھ کسی قسم کی کوئی دست درازی اور زیادتی نہیں کرنی، سمجھے؟ جی سر، سمجھ گیا، لیکن میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں سر۔ ہاں ضرور پوچھو۔ آپ میڈم سے دشمنی بھی کر رہے ہیں اور ان کا اتنا خیال بھی رکھ رہے ہیں۔ وہ میرے محسن کی بیٹی ہے۔ میں بھی تو تمہارا محسن ہوں، کیا تم مجھے بھی یا میرے کسی عزیز کو نقصان پہنچاؤ گے؟ ہرگز نہیں سر، آپ بے فکر رہیں، میں میڈم کو بہت عزت سے رکھوں گا۔ یہ کام میرے آنے سے پہلے ہو جانا چاہیے۔ جی سر، ہو جائے گا۔ نعیم نے جواب سن کر فون بند کر دیا۔ وہ 3 دنوں کے بعد پاکستان جانے والا تھا۔ جواد اکبر اور اس سے پہلے ہی پاکستان روانہ ہو چکا تھا۔ ستارہ نے اسے بتا دیا تھا کہ وہ اسے لینے ایئرپورٹ آ رہی ہے۔ دونوں کو ایک دوسرے کے بغیر قرار نہیں آ رہا تھا۔ آندھی طوفان بھی آ جاتا تب بھی وہ اپنے عاشق سے ملنے ایئرپورٹ ضرور آتی، مگر وہ نہیں آئی۔ جواد اکبر نے دور دور تک نظریں دوڑائیں، اس کی دیوانی کو آنے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا، مگر پھر بھی وہ نہیں آئی۔ جواد نے فون کے ذریعے اس سے رابطہ کرنا چاہا، مگر بار بار یہی آواز سنائی دیتی رہی کہ آپ کے مطلوبہ نمبر سے رابطہ ممکن نہیں۔ پھر جواد نے پریشان ہو کر اس کی ماں سے رابطہ کیا۔ پھوپھی جان، میں یہاں آ گیا ہوں، ستارہ کہاں ہے؟ اس نے ایئرپورٹ آنے کا وعدہ کیا تھا۔ پھوپھی نے بتایا کہ وہ تو یہاں سے 2 گھنٹے پہلے ہی نکل چکی ہے۔ کیا تم نے اسے فون کیا ہے؟ میں کئی بار کوشش کر چکا ہوں، لیکن اس سے رابطہ نہیں ہو رہا۔ اچھا، فکر نہ کریں، میں اسے تلاش کر رہا ہوں، وہ یہیں کہیں ہوگی۔ وہاں مسافروں کا ہجوم تھا، وہ اسے دور دور تک تلاش کرتا رہا، بار بار فون کرتا رہا، مگر اسے ستارہ نہ ملی۔ اگرچہ وہ باقی معاملات میں مکار اور خود غرض تھا، مگر ستارہ سے بے حد دلی لگاؤ رکھتا تھا۔ پھر یہ کہ صبا رانی کی کوکھ سے جنم لینے والا بچہ بھی ستارہ کی گود میں پرورش پا کر اس کی دولت کا اور جائیداد کا حقدار بننے والا تھا۔ وہ ایک ٹیکسی کی پچھلی سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ تبھی اس وقت اس کی فون کی بیل سنائی دی۔ اس نے اسکرین پر ستارہ کا نام دیکھا تو پھر فوراً ہی فون کو کان سے لگا کر پوچھا، کہاں ہو تم؟ میں ایئرپورٹ پر تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ فون پر ستارہ کی سسکیاں سنائی دیں، وہ سسک سسک کر رو رہی تھی۔ جواد نے پریشان ہو کر پوچھا، میری جان کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہو؟ کہاں ہو تم؟ مجھے بتاؤ، میں ابھی پہنچتا ہوں۔ وہ روتے ہوئے بولی کہ میں تمہاری کسی بات کا جواب نہیں دے سکتی، ابھی تم بس اتنا جان لو کہ میری گمشدگی کسی پر ظاہر نہ کرنا۔ پولیس کی مدد لوگے تو یہ لوگ مجھے مار ڈالیں گے۔ جواد نے غصے سے پوچھا، وہ کون لوگ ہیں؟ ان سے میری بات کرواؤ۔ ہیلو ہیلو، اس نے اپنے فون کو دیکھا، لیکن دوسری طرف سے کال کٹ چکی تھی۔ وہ پریشان سا ہو گیا، وہ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ جواد پریشانی کے عالم میں سوچنے لگا کہ یہ سب اچانک کیا ہو گیا ہے، ستارہ کو کسی نے اغوا کیا ہے؟ پھر وہ گھر آ کر اس کی ماں سے بولا، پھوپھی جان، اپنا دل مضبوط کر لیں، ایک بری خبر سنیں، ہماری ستارہ کو کسی نے اغوا کر لیا ہے۔ یہ سن کر اس کی ماں ہکا بکا رہ گئی اور اپنے سینے پر ہاتھ مار کر بولی، ہائے میری بچی۔ جواد، تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ اسے اغوا کیا گیا ہے؟ اس نے مجھے فون کیا تھا، وہ رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ ہم اس کی گمشدگی کا ڈھنڈورا نہ پیٹیں، اگر ہم پولیس سے مدد لیں گے تو وہ لوگ اسے مار ڈالیں گے۔ جواد، آخر وہ کون لوگ ہیں؟ ہم سے کیوں دشمنی کر رہے ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ کوئی ہم سے دشمنی نہیں نکال رہا، بلکہ یہ ایک مجرمانہ واردات لگتی ہے۔ وہ یقیناً ہمیں فون کریں گے اور ستارہ کی واپسی کے لیے بھاری رقم کا مطالبہ کریں گے۔ وہ دوسروں پر جبر کرنے والا اب خود صبر کرنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ نعیم صدیقی کو لندن میں اطلاع مل گئی تھی کہ اس کی پلاننگ کے مطابق ستارہ کو نئے فارم ہاؤس میں پہنچا دیا گیا ہے۔ پھر اس نے کال کر کے جواد اکبر کو مخاطب کیا، ہیلو جواد، کیسے ہو؟ آرام اور سکون سے ہو نا؟ وہ پہلے ہی ستارہ کے لیے پریشان تھا، 12 گھنٹے گزر چکے تھے، فون پر بھی اس کا اپنی مشوقہ سے رابطہ نہیں ہو رہا تھا۔ وہ ایسے وقت میں نعیم سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر اس کے طنزیہ لہجے نے اسے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا۔ پھر جواد اکبر نے پوچھا کہ تمہاری اس بات کا کیا مطلب ہے، کیا کہنا چاہتے ہو؟ وہ بولا، سیدھی سی بات کر رہا ہوں، آفرین کی ہلاکت کے بعد میرا آرام اور سکون غارت ہو گیا تھا، اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ تم تو آرام سے اور سکون سے ہو نا؟
जवाद अकबर ने एकदम से तड़प कर पूछा, सितारा कहाँ है? बेफिक्र रहो, वो ठीक है, मगर तुम्हारे बगैर इसे सुकून नहीं मिल रहा। ये सुनकर जवाद गुस्से में दहाड़ते हुए बोला, मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। ये सुनकर नईम सिद्दीकी तंजन कहते हुए बोला, हाँ हाँ पी लेना, लेकिन मुझे तो शुगर की बीमारी है, क्या मेरा बीमारी वाला खून पियोगे? नईम, तुम बहुत पछताओगे, मैं तुम्हें तबाह बर्बाद कर दूंगा। जवाद, पहले अपनी बर्बादी से तो निपट लो। नईम, किसी भी लम्हे की आंधी गोली तुम्हारी ज़िंदगी को चाट कर देगी। मैं इस अंधी गोली का इंतज़ार करूंगा, नईम सिद्दीकी ने बेजारी से कहा। जवाद अकबर गुस्से के मारे किसी दरिंदे की तरह हाँफ रहा था, एक जगह सुकून से बैठ नहीं पा रहा था। अपनी जगह से उठते हुए बोला कि मैं सितारा से बात करना चाहता हूँ। एक बार कर तो चुके हो, दूसरी बात करने के लिए बेचैनी को बरकरार रहने दो। वो ये सुनकर गरजते हुए बोला, तुम चाहते क्या हो? क्या मतलब है तुम्हारा? मुतालबा तो तुमने हमारा आप पूरा कर ही दिया है कि मैं सितारा की लौटी हुई दौलत वापस कर दूं। मैंने तो तुम्हें कुछ भी नहीं कहा था जवाद। देखो नईम, तुम सितारा को वापस कर दो, मैं आइंदा कोई मुतालबा नहीं करूँगा। वो जवाद अकबर इतनी जल्दी हथियार डाल रहा है, लेकिन तुम तो मुझे कंगाल करके फुटपाथ पर पहुँचाने वाले थे ना। नईम, फजूल बातें ना करो, देखो मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ, मुझसे समझौता कर लो। जवाद अकबर नईम की चापलूसी करते हुए बोला, समझौता एक ही सूरत में होगा, हम दोनों एक दूसरे का छीना हुआ माल वापस करें तो समझौता हो सकता है। मैंने भला तुमसे क्या छीना है नईम? तुमने तो कुछ नहीं छीना। जवाद, मुझे लगता है तुम्हारी यादाश्त कमज़ोर हो गई है। अच्छा कोई बात नहीं, थोड़ी देर में बहाल हो जाएगी। मुझे ये बताओ कि मैंने तुमसे भला क्या छीन लिया तुम्हारा, जो तुम इतना उछल रहे हो? जवाद अकबर धाड़ते हुए बोला, मेरी सितारा को छीना है तुमने। नईम, क्यों बचकाना सवाल कर रहे हो? यानी मैंने तुमसे तुम्हारी महबूबा को छीना है। अब बताओ, मेरी बीवी, मेरे होने वाले बच्चे की माँ कहाँ है? ये ऐसा सवाल था जिसे सुनकर जवाद का सारा गुस्सा झाग की तरह बैठ गया और वो हिचकिचाते हुए बोला, वो तुम्हारा मामला है, तुम जानते होगे, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मुझे क्या मालूम। देखो जवाद, मैं आफरीन और होने वाले बच्चे की वापसी चाहता हूँ। मेरा ये मुतालबा पूरा कर दो, फिर तुम्हारा माल भी तुम्हें वापस मिल जाएगा। ये कैसा मुतालबा है? तुम जानते हो कि मरने वाले वापस नहीं आया करते। अच्छा ये बात है, तो फिर सितारा भी मरेगी तो वापस नहीं आ सकेगी। वो एकदम से तड़प कर बोला, नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। तुम जितनी रकम चाहते हो मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ। जवाद, तुम शायद नहीं जानते कि मुझे दौलत की हवस नहीं, मैं तो अब तुमसे भी ज़्यादा दौलतमंद हूँ। तुम बस अब चुपचाप बैठकर सोचो कि मेरी आफरीन ज़िंदा कैसे होगी और तुम्हारी सितारा कैसे वापस आएगी। क्या इसकी गुमशुदगी का मुझ पर कोई इल्ज़ाम आयद कर सकते हो? फिर नईम ने हंसते हुए कहा, तुमने आफरीन के मर्डर के वक्त साबित किया था कि तुम हैदराबाद में थे, अब सितारा को अगवा किया गया और मैं लंदन में हूँ। मैं भी आसानी से साबित कर दूंगा, तो मैं तो जायदाद वारदात से 7 समंदर दूर बैठा हुआ था। मैं अब तुम्हारा अगर तुम पर ही इल्ज़ाम लगा रहा हूँ। ये कहकर नईम ने फ़ोन बंद कर दिया। जवाद अकबर गुस्से से चीखने लगा, हेलो हेलो, फ़ोन बंद नहीं करो, मेरी बात सुनो, हेलो हेलो। फिर अपनी हमाकत का एहसास हुआ कि जब फ़ोन बंद हो चुका है तो वो बात कैसे सुनेगा। यूँ किसी समझौते के बगैर राब्ता ख़त्म होने का मतलब यही समझ में आ रहा था कि वो सितारा को वापस नहीं करेगा और इंतकामन इसे मार डालेगा। इसने फ़ौरन ही दोबारा नईम का नंबर मिलाया और फिर राब्ता होते ही बोला, देखो फ़ोन बंद ना करना, पहले मेरी बात सुन लो। सितारा को कत्ल करके तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा, कोई ऐसा रास्ता निकालो कि तुम्हें बहुत कुछ हासिल हो जाए और वो खामखा ही मारी ना जाए। हाँ, एक ऐसा रास्ता निकल सकता है, अगर तुम स्टाम्प पेपर पर लिख कर दो, अगर नईम सिद्दीकी किसी भी हादसे में मारा जाए या अगर उसकी कोई मौत या खुदकुशी का बायस बने तो वो हरगिज़ खुदकुशी नहीं होगी। मेरी गैर तबी मौत में तुम्हारा यानी जवाद अकबर का हाथ होगा। यह सुनकर वो परेशान होकर बोला, तो तुम मुझे फंसाने की बात कर रहे हो? तुम अगर कभी ही सचमुच में किसी हादसे का शिकार हो गए तो मैं ही मुजरिम कहलाऊंगा। तुम अगर किसी हादसे में मारे जाओगे तो मुझे सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। जवाब, मैं बहस नहीं करूंगा, तुम्हारे सामने एक ही रास्ता है, तुम्हारी मर्जी के मुताबिक कागज़ पर लिख दो, फिर मैं जब पाकिस्तान आऊँगा तो तुम्हारी जीती जागता सितारा को तुम्हारी झोली में डाल दूंगा। इसने एक बार फिर कॉल कट कर दी। इस बार जवाद अकबर को थोड़ा इत्मीनान हुआ कि समझौते की और भी राहें निकल सकती हैं। वो नईम सिद्दीकी का इंतज़ार करने लगा। नईम दूसरे दिन ही पाकिस्तान आ गया, मगर इसने अपनी आमद को राज बनाए रखा। वो एयरपोर्ट से सीधा अपने फार्म हाउस आया, सितारा को कमरे से बाहर निकालने नहीं दिया था। जब नईम सिद्दीकी ने दरवाज़ा खोला और इसने हैरानी से इसे देखा, नईम, तुम मुझे यहाँ से ले जाने आए हो ना?
इसे रहाई पाने की उम्मीद थी। वो करीब आकर बोली, नईम, मैं तुम्हारे मोहसिन की बेटी हूँ। मुझे पता है तुम एहसान फरामोश नहीं हो, मुझे दुश्मनों से निजात दिलाने आए हो। हाँ सितारा, पहले मैं एहसान फरामोश नहीं था, मगर तुमने बना दिया है। आंखें ना खोलती तो मैं तुम्हारी माँ का फरमाबरदार और एहसानमंद रहकर फरेब खाता रहता। वो इसके बाजू से लिपट कर बोली, प्लीज़ नईम, जो कुछ हो चुका है उसे भूल जाओ। तुम भी मेरे डैडी की दौलत लूट कर मुझसे इंतकाम ले चुके हो। मैं अब भी तुम्हें अपना मजाजी खुदा मानती हूँ। नईम ने इसे बाजू से पकड़कर धक्का दिया तो वो दूर जा गिरी। फिर नईम ने हकारत से कहा, मैं बासी हांडी को मुंह नहीं लगाता। वो आगे बढ़ते हुए बोली कि तुम बिजनेसमैन हो, सेकंड हैंड माल खरीद कर इसे संवारते हो, फिर इससे मुनाफा हासिल करते हो। मैं भी सेकंड हैंड हूँ, तो मुझसे और मैं तुमसे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। नईम ने इसे सवालिया नज़रों से देखते हुए पूछा, वो कैसे? देखो नईम, ये कोई नहीं जानता कि तुमने मुझे तलाक दी है। मैंने सबसे यही कहा है कि हमने आर्जी तौर पर अलहदगी इख्तियार की है। देखो नईम, तुम मेरी बात मान लो और हम फिर से मियाँ बीवी बनकर एक दूसरे के कारोबार में शरीक हो जाएंगे। फिर नईम सोचने के अंदाज में बोला, हाँ आइडिया तो अच्छा है। ये सुनकर सितारा इसके करीब आई और इसका हाथ पकड़कर बोली, तो फिर मुझे गले लगाओ, फिर से पार्टनर बन जाओ। वो इसे दूर हटाते हुए बोला कि गले भी लगाऊंगा, पहले मामला तो तय पा जाए। लेकिन एक मसला है, तुम मेरी बीवी बनकर रहोगी तो मेरा एक बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। सितारा ने हैरान होकर पूछा, कैसा नुकसान? देखो तुम्हें पता भी है कि तुम अब माँ नहीं बन सकती। फिर इतनी सारी दौलत जायदाद का मैं क्या करूँगा जब मेरा कोई वारिस ही नहीं होगा? तो तुमसे शादी करके मेरा वारिस तो पैदा नहीं हो सकता। नहीं, मेरी खातिर एक समझौता करोगे तो वारिस भी मिल जाएगा। क्या तुम मुझसे किसी लावारिस बच्चे को गोद लेने की बात कर रही हो? नहीं, वो लावारिस नहीं होगा। मेरी बात गौर से सुनो। जवाद एक बच्चे का बाप बनने वाला है। तुम एतराज़ नहीं करोगे कि वो बच्चा मुझे दे देगा? वो नागवारी से बोला, तुम अब भी यार के नुतफ़े को कलेजे से लगा कर रखना चाहती हो। तुम्हें अपने यार के बच्चे पालने का बड़ा शौक है, लेकिन इसने तो शादी नहीं की, फिर तुम्हारे लिए बच्चा कहाँ से लाएगा? नहीं नहीं, तुम नहीं जानते, इसने मेरी खातिर एक लड़की से आर्जी तौर पर निकाह पढ़वाया है। नईम ने इसे सोचती हुई नज़रों से पूछा। इसे के दिमाग में फ़ौरन ये बात आई कि सितारा बेवकूफ़ है, वो इसे झांसा देकर अपनी बहुत सी मालूमात हासिल कर सकता है। ये सुनकर नईम बोला, अगर ऐसी बात है तो फिर शायद हमारे दरमियान समझौता हो सके। मगर क्या? हम फिर से मियाँ बीवी बनकर जिस बच्चे की परवरिश करेंगे उसकी माँ के मुतालिक मुझे भी तो मालूम होना चाहिए ना। इसकी माँ कोई भी हो, इसके बारे में मालूम करना ज़रूरी नहीं। अगर हम मियाँ बीवी एक दूसरे के राजदार बन जाएंगे तो फिर तुमसे बातें मैं नहीं छुपाऊंगी और मैं भी तुमसे किसी किस्म का समझौता करूंगी। प्लीज़ नईम, ऐसा नहीं कहो। मुझे यहाँ से ले चलो, हम जवाद के साथ बैठकर सारे मामला तय करेंगे। वो तो मैं तय कर चुका हूँ। मैं जब तुम्हारी इतनी बड़ी बात मान रहा हूँ कि हम इसके बच्चे को गोद लेंगे, तो फिर तुम मुझसे इस औरत के बारे में क्यों बात छुपा रही हो? क्या मुझे फिर से अपना दुश्मन बनाना चाहती हो? वो जल्दी से बोली, नहीं। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे जवाद? नईम, मैं कुछ भी नहीं समझने वाला। तुम बस मुझे बताओ कि हम किसी औरत के बच्चे को अपनी गोद में लेंगे। इसने हिचकिचाते हुए नईम की तरफ देखा और फिर बोली, दरअसल बात यह है कि वो एक ऐसी औरत है कि इसके बारे में किसी को नहीं मालूम। अगर कुछ गलत हो गया तो जवाद का कैरियर तबाह हो जाएगा और वो कानून की गिरफ्त में आ जाएगा। ये बात सुनकर नईम की आंखें फैल गईं। फिर नईम ने इसे बहलाने फुसलाने के लिए अपनी बाहों में भर लिया। इसकी गर्दन को चूमा और बोला, सितारा मेरी जान, हम दोनों ही जवाद के राजदार बनकर रहेंगे। इस तरह मेरी और जवाद की दुश्मनी भी ख़त्म हो जाएगी। हम तीनों यकजान तीन कालब बन सकते हैं। ठीक है नईम, तुम जैसा कहोगे वैसा ही होगा, मगर एक बार मुझे फ़ोन पर इससे बात करने दो। यानी तुम इसे मुझसे ज़्यादा अहमियत दे रही हो, जबकि हम तीनों की यह बराबर अहमियत होनी चाहिए। देखो सितारा, पहले तुम मेरा एतमाद हासिल करो, फिर हम जवाद को अपने एतमाद में लेंगे। अगर तुम्हें मंजूर नहीं है तो मैं जा रहा हूँ। वो जाने के लिए पलटा ही था कि वो इसकी पुश्त से लिपट कर बोली, रुक जाओ, तुम दुरुस्त कह रहे हो। आओ बैठो, मैं तुम्हें बताती हूँ। वो दोनों एक सोफे पर बैठ गए तो सितारा बोलने लगी, देखो नईम, मैं तुम्हारी कज़न भी हूँ और तुम मेरे डैडी के अपना एहसानमंद भी बांधते हो। मुझे यकीन है कि अब तुम मुझे दोबारा धोखा नहीं दोगे। प्लीज़ मुझ पर भरोसा करो और असल बात बताओ। वो चंद लम्हों तक चुप रही, फिर बोली, वो सेंट्रल जेल की कैदी औरत है और इसका नाम सबा रानी है। नईम ने कहा, जवाद इस ज़िले की तमाम जेलों का इंस्पेक्टर जनरल है। बड़ी आसानी से किसी भी कैदी औरत की मजबूरियों से फ़ायदा उठा रहा है। इसने सबा रानी को मजबूर नहीं किया, वो राजी खुशी इसके निकाह में आई है। यह निकाह यकीनन राजदारी से हुआ होगा। जाहिर है जवाद एक आला ओहदेदार है।
کسی سزا یا پانے والی عورت سے کھل کر شادی نہیں کر سکتا، نہ ہی اس کا مستقل شوہر بن کر رہ سکتا ہے۔ بچہ ہونے کے بعد وہ اس عورت کو چھوڑ دے گا اور اس لڑکی کو جیل سے بھی رہائی مل جائے گی۔ کیا صبا رانی اس بات پر راضی ہے؟ راضی کیسے نہیں ہوگی؟ اسے امید ہے بڑے صاحب کا حکم مانتی رہے گی تو ایک نہ ایک دن وہ جیل کی چار دیواری سے بھی آزادی پا لے گی۔ وہ ذرا سوچنے کے بعد بولا، ٹھیک ہے، مگر ایک عورت اپنے خاوند کو تو چھوڑ سکتی ہے، مگر ایک ماں کبھی اپنے بچے کو خود سے الگ نہیں کرتی۔ بچہ تو اس کی جان ہوتا ہے، اس کی ممتا کو گولی مارو، وہ بچہ کسی بھی طرح مل جائے گا۔ ہمیں آم کھانے سے مطلب ہے، اس کے بعد درخت کٹ کر گر جائے ہماری بلا سے۔ ستارہ بولی تو وہ ہنستے ہوئے بولا، رائٹ یو آر، ہمیں تو ایک بچہ چاہیے۔ صبا رانی جائے جہنم میں، مگر؟ ستارہ نے پوچھا، مگر کیا؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا، یہ لفظ مگر بھی کیا شے ہے؟ بات بنتے بنتے اچانک مگر آ جائے تو بنی ہوئی بات بگڑ جاتی ہے۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ ستارہ نے پوچھا۔ میں نہیں چاہتا کہ صبا رانی جیل کی جہنم میں رہے گی یا نہیں، مگر جواد ضرور جہنم میں پہنچ جائے گا۔ ہا ہا ہا۔ وہ ایک دم اچھل پڑی اور ذرا دور ہو کر بولی، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ میری بات توجہ سے سنو، تم نے جواد کے بچے کو جنم دینے کے لیے مجھ سے شادی کی، مجھے دھوکہ دیا، میں نے بھی انتقاماً کاروباری معاملات میں تمہیں دھوکہ دیا۔ اس بات کو کیوں دہرا رہے ہو؟ حساب برابر ہو چکا ہے نا؟ ہاں، لیکن جواد سے بھی حساب برابر کرنا ہے۔ اس نے میری آفرین کو ہونے والے بچے سمیت قتل کیا ہے، اس کا انتقام تو مجھے لینا ہی ہوگا۔ وہ فوراً ہی قریب آ کر اس کے ہاتھ تھامتے ہوئے بولی، پلیز نیم، ایسا نہ کہو، ابھی ہم پیار سے محبت سے مل جل کر رہنے کی باتیں کر رہے تھے۔ جواد نے دشمن بن کر ایک غلطی کی ہے، تم دوست بن کر اسے معاف کر دو، ورنہ یہ انتقامی رویہ ہم سب کو تباہ کر دے گا۔ تم بھی تباہی سے بچ نہیں پاؤ گے۔ تم میری نہیں اپنے یار کی فکر کرو۔ خون کا بدلہ خون، آفرین کے بدلے تمہیں مرنا ہوگا یا پھر وہ خود مرے گا۔ وہ جیسے جنون میں مبتلا ہو گئی، اسے جھنجھوڑتے ہوئے بولی، میں مروں گی، مجھے مار ڈالو، میں اپنے جواد کو مرنے نہیں دوں گی۔ تم اسے ہاتھ بھی نہیں لگاؤ گے، میں تمہارے سامنے ہوں، انتقام کی آگ بجھاؤ، مجھے مار ڈالو۔ وہ اسے دھکا دے کر الگ کرتے ہوئے بولا، واہ کیا دیوانگی ہے، اسے بچانے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر رہی ہوں، مگر افسوس میں تمہیں کوئی جانی یا مالی نقصان نہیں پہنچا سکتا، تو پھر اس کی جان کی قیمت بتاؤ، تم جو مانگو گے وہ دوں گی۔ میری ایک بات کان کھول کر سن لو، تم اب مجھ سے زیادہ دولت مند نہیں ہو، سمجھی؟ باقی سب کچھ تو شوہر بننے کر پہلے ہی لے چکا ہوں، اب تمہارے پاس بھلا بچا ہی کیا ہے؟ تم اب مجھے کیا دے سکتی ہو؟ میرے پاس جتنی بھی دولت بچی ہے وہ سب تمہارے نام کر دوں گی، لیکن میں مال و زر نہیں چاہتا، میں بس اپنی سلامتی چاہتا ہوں۔ اگر جواد ایک اسٹامپ پیپر پر لکھ دے کہ سر کبھی بھی میں کسی حادثے میں قتل ہو جاؤں یا حادثے میں مارا جاؤں یا خودکشی ہو جائے تو پھر ایسی واردات میں جواد کا ہی ہاتھ ہوگا۔ وہ اسے سوچتی ہوئی نظروں سے دیکھنے لگی، پھر بولی، ٹھیک ہے، میں اسے راضی کر لوں گی، وہ یہ کاغذ لکھ دے گا۔ نیم نے اپنا فون اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، کیا تم اس سے بھی یہی کہو گی کہ تم نے مجھے صبا رانی کے متعلق سب کچھ بتا دیا ہے؟ اسے یہ معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ میں اس سلسلے میں تمہارا رازدار بن گیا ہوں، اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے۔ وہ نمبر ملاتے ہوئے بولی کہ میرے لیے جواد کی سلامتی ہی سب سے اہم ہے، تم جو کہہ رہے ہو وہی کروں گی۔ رابطہ ہوتے ہی اس نے فون کو کان سے لگاتے ہوئے کہا کہ ہیلو جواد، میں ستارہ بول رہی ہوں۔ اس نے بڑی ہی محبت سے پوچھا، میری جان تم خیریت سے ہو نا؟ جواد تم میری فکر مت کرو، میری بات سنو، ہم نعیم کی شرط مان لیں گے، تم مجھے ابھی رہائی مل جائے گی۔ وہ اس کی شرط بیان کرنے لگی۔ جواد نے کہا، اس نے مجھ سے بھی یہی کہا تھا، میں نے اسٹامپ پر لکھ دیا ہے کہ اگر وہ غیر طبی موت مرے گا تو میں ہی اس کا قاتل کہلاؤں گا۔ وہ خوش ہو کر بولی، واقعی تم مجھے دل و جان سے چاہتے ہو، مجھے رہائی دلانے کے لیے تم نے اتنی بڑی بات لکھ دی ہے، خدا نہ خواستہ نعیم کسی حادثے میں مارا جائے گا تو قانون کا پھندا تمہارے ہی گلے پڑے گا۔ ستارہ میری پرواہ نہ کرو، میں یہ کاغذ لکھنے کے بعد بھی اپنے بچاؤ کی تدبیر کر لوں گا، تم بس اس سے رہائی کی بات کرو۔ ستارہ نے نعیم سے کہا کہ میری جواد نے تمہاری مرضی کے مطابق سب کچھ لکھ دیا ہے، اب تم مجھے یہاں سے جانے دو۔ وہ بولا، اس سے کہو کہ 1 گھنٹے بعد وہ کاغذ لے کر میری کوٹھی میں آ جائے، میں اسے پڑھنے کے بعد تمہیں یہاں سے جانے دوں گا۔ اس نے فوراً پر جواد سے رابطے سے بات کی اور نعیم نے اس سے فون چھین کر بند کر دیا۔ پھر وہاں سے جاتے ہوئے بولا کہ اب انتظار کرو، اگر اس نے میری مرضی کے مطابق لکھا ہوگا تو 2 گھنٹے کے اندر اندر تمہیں یہاں سے رہائی مل جائے گی۔ پھر وہ جاتے جاتے دروازے پر ہی رک کر مسکرا کرتے بولا، صبا رانی، جواد کی یہ کمزوری میرے ہاتھوں میں رہے گی، تم اچھی طرح ذہن نشین کر لو کہ یہ بات اسے معلوم نہیں ہونی چاہیے، اگر اسے یہ بات معلوم ہوگی تو وہ اپنے بچاؤ کی تدبیر کرے گا، اگر ایسا ہوا تو میں اپنی جان پر کھیل جاؤں گا اور پھر میری ہلاکت کے جرم میں جواد قانون کی گرفت میں سے نہیں بچ سکے گا۔ اس نے باہر جا کر دروازے کو لاک کیا۔ ستارہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ جواد تو وہ کاغذ لکھ کر بری طرح پھنسنے والا ہے، اب وہ اس سے رابطہ بھی نہیں کر سکتی تھی، اسے ایسا بیان کر لکھنے سے روک بھی نہیں سکتی تھی۔
آئندہ جواد کی سلامتی اسی میں تھی کہ ستارہ اسے صبا رانی کے متعلق کچھ نہ بتائے، اور اب اس کے لیے اپنے رازدار عاشق سے اس بات کو چھپانا لازمی ہو گیا تھا۔ 2 گھنٹے کے بعد 2 افراد دروازہ کھول کر اندر آئے۔ ایک نے کہا کہ تمہاری رہائی ہو گئی ہے، مگر ہم تمہیں یہاں سے آنکھوں پر پٹی باندھ کر لے جائیں گے۔ ستارہ نے اعتراض نہیں کیا۔ پھر اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی گئی اور اسے اٹھا کر ایک گاڑی کی سیٹ پر ڈالا گیا۔ وہ بند آنکھوں سے چپ چاپ پڑی رہی۔ گاڑی کچھ دیر تک چلتی رہی، پھر ایک جگہ رک گئی۔ اس کی آنکھوں سے پٹی کھولی گئی تو اس نے خود کو شہر کے ایک پسماندہ علاقے میں پایا۔ ایک شخص نے اس کا موبائل فون اسے دیتے ہوئے کہا کہ گاڑی سے اترو، ہم آگے نہیں جائیں گے۔ وہ گاڑی سے اتر گئی اور اسے وہاں پہنچانے والے بھی چلے گئے تو اس نے فون کے ذریعے جواد سے رابطہ کیا۔ اس نے پوچھا تم کہاں ہو؟ اس نے آس پاس دیکھتے ہوئے کہا کہ میں سرجانی ٹاؤن کے ڈی اے فلیٹ کے سامنے کھڑی ہوں۔ فوراً آؤ، میں بس ابھی یہیں ہوں۔ تم پریشان مت ہونا، آدھے گھنٹے میں پہنچ رہا ہوں۔ مشوقہ کو رہائی ملی تھی، وہ آندھی طوفان کی طرح چلا آیا۔ ستارہ اسے دیکھتے ہی رونے لگی اور کار کے اندر آ کر اس سے لپٹ گئی۔ کار کے شیشے کلرڈ تھے، کوئی انہیں باہر سے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ ایک دوسرے کو چومتے رہے اور نعیم کو گالیاں دیتے رہے۔ یہی دستور ہے، ہارنے کے بعد جیتنے والے کو گالیاں دی جاتی ہیں۔ ستارہ نے کہا تم نے میری خاطر جو بھی تحریری بیان دیا ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نعیم سے تمہاری دشمنی ہے اور وہ دشمنی کے نتیجے میں مارا جا سکتا ہے۔ وہ کار سٹارٹ کر کے آگے بڑھاتے ہوئے بولا کہ بے شک اس نے مجھے پھنسایا ہے، لیکن فکر نہ کرو، میں جلدی اس پھندے سے نکل آؤں گا۔ ستارہ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ اس نے نعیم کو صبا رانی کے بارے میں سب کچھ بتا دیا ہے، مگر وہ ڈری ہوئی تھی کہ نعیم نے سختی سے منع کیا تھا۔ اگر جواد کو معلوم ہو جاتا تو اس کی ایک اور کمزوری دشمن کے ہاتھ لگ گئی ہے تو وہ ادھر سے بھی اپنے بچاؤ کی تدبیر کرتا۔ ستارہ کی عقل نے اسے یہی سمجھایا کہ جواد اپنے پہلے تحریری بیان سے پھندے حاصل کر لے تو پھر وہ صبا رانی کے متعلق اس سے بات کرے گی۔ وہ بولی میں بہت پریشان ہوں، تمہیں اس کاغذ پر نہیں لکھنا چاہیے تھا۔ وہ دشمن کسی بھی وقت اپنی انتقامی کارروائی لے سکتا ہے۔ میری جان، میں نے کہا نا، فکر نہ کرو، میرے پاس بچاؤ کی تدبیر ہے۔ تم کیا کر سکو گے؟ اس نے چند لمحوں تک سوچنے کے بعد کہا نعیم کا رویہ تمہارے ساتھ کیسا تھا؟ ایسا ہی تھا جیسا غلاموں کا تھا، وہ ہمارے ٹکڑوں پر پلتا رہا ہے۔ میرے ڈیڈی کا احسان مند ہے، بڑی شرافت سے پیش آ رہا تھا۔ جب وہ احسان مند ہے تو پھر دشمنی بھلا کر دوستی کر سکتا ہے۔ میں نے اس سے یہی کہا تھا کہ وہ ہم سے دوستی کے لیے راضی ہو گیا تھا۔ تم نے جو کاغذ لکھا ہے اس کے بعد تو اسے دوست بن کر ہی رہنا چاہیے۔ جواد یہ سن کر کچھ سوچتے ہوئے بولا کہ ستارہ، تم میرا ایک کام کرو گی؟ تم اب اس سے دوستی کرو اور اس کے لیے میٹھا زہر بن جاؤ۔ اچھا یہ بتاؤ، اگر تم آج رات اس کے ساتھ ڈنر کی آفر کرو تو کیا نعیم راضی ہو جائے گا؟ تم چاہتے کیا ہو؟ پہلے میرے سوال کا جواب دو۔ کیا وہ راضی ہو سکتا ہے؟ صرف میں ہی نہیں، اگر امی بھی اسے مدعو کریں گے تو وہ ضرور آئے گا۔ گڈ، میں چاہتا ہوں کہ آج رات چند گھنٹوں کے لیے وہ اپنی کوٹھی میں نہ رہے۔ اس دوران میں اپنا لکھا ہوا اسٹامپ پیپر وہاں سے چرا لوں گا۔ آل رائٹ، آئیڈیا اچھا ہے، میں یہی کروں گی۔ دوسری طرف نعیم اپنے طور پر سوچ رہا تھا کہ جب تک میں صبا رانی کے سلسلے میں مزید معلومات حاصل کر کے اس قیدی عورت کو اپنے لیے مہرہ نہ بنا لوں، تب تک جواد کو اس بات سے بے خبر رہنا چاہیے۔ مگر ستارہ ضرور اپنے عاشق کو بتا دے گی کہ مجھے ان کا راز معلوم ہو چکا ہے۔ اس سے پہلے کہ جواد اپنے بچاؤ کی کچھ تدبیر کرتا، نعیم اس کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھا لینا چاہتا تھا۔ وہ اسی روز ایک بہت بڑے فلاحی تنظیم کے سربراہ ایڈوکیٹ امجد گوری کے پاس پہنچ گیا۔ اس کی ایڈوکیٹ سے دیرینہ شناسائی تھی۔ نعیم نے اس سے کہا کہ جنرل سینٹرل جیل میں ایک قیدی عورت سے ناانصافی ہو رہی ہے، میں اسے انصاف دلانا چاہتا ہوں۔ امجد گوری نے کہا کہ مجھے اس عورت کے متعلق تفصیل سے بیاؤ۔ نعیم نے اس سے پہلے ہی بار کرا دیا تھا کہ تم اخراجات کی پرواہ نہ کرنا، پھر بعد میں ڈر کے پیچھے بھی نہ ہٹ جانا۔ مقدمہ ایک بہت بڑے سرکاری افسر کے خلاف ہے۔ اس نے تعجب سے پوچھا اچھا کون ہے وہ سرکاری افسر؟ تم اسے اچھی طرح جانتے ہو؟ اس کا نام جواد اکبر ہے۔ اوہ، وہ تو بہت شاطر مہرہ ہے، یعنی شطرنج کی بساط پر ایک بادشاہ کو مات دینی ہوگی۔ میں نے اور میری تنظیم کے کارکنوں نے سنا ہے کہ وہ کمبخت قیدی عورتوں سے منہ کالا کرتا رہتا ہے، اس لیے اس نے اب تک شادی نہیں کی۔ ہاں، لیکن تم کو یہ نہیں معلوم کہ آج کل اس نے ایک ناجائز بچہ پیدا کرنے کے لیے صبا رانی کی ایک قیدی عورت سے نکاح پڑھوایا ہوا ہے۔ کیا واقعی؟ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ حیرت سے ایڈوکیٹ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس نے اتنا حیران ہونے والی کون سی بات ہے؟ میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں۔ کیا وہ نکاح نامہ مجھے مل سکے گا؟ نہیں، نعیم نے انکار میں سر ہلایا۔ وہ بہت چالاک ہے، ہم نکاح نامہ حاصل نہیں کر سکیں گے، لیکن صبا رانی کو اپنے اعتماد میں لے کر اس کے خلاف ٹھوس ثبوت پیش ضرور کر سکتے ہیں۔
اگر وہ ماں بننے والی ہے تو یہ معلوم کرنا ہے کہ وہ کتنے عرصے سے جیل میں ہے، وہاں سے آنے سے پہلے حاملہ تھی یا بعد میں حاملہ ہوئی ہے، اسے عدالت سے سزا مل چکی ہے یا ابھی مقدمہ چل رہا ہے۔ میں یہ سب کچھ سپرنٹینڈنٹ سے مل کر رجسٹر دیکھ کر معلوم کر سکوں گا، لیکن جیل کا عملہ جواد کا فرمانبردار اور اطاعت گزار تھا۔ ہم اہم باتیں چھپائی گئیں، ایسی کارروائی کر کے کہ جواد اکبر بچ نکلنے کا کوئی موقع ہی نہ ملے۔ انہوں نے جیل کا ڈاکٹر لالچی تھا، اگر ہم اسے قابو کر لیں تو بڑی رازداری سے بہت کچھ معلوم ہو جائے گا۔ وہ اپنے بولی لگائے گا، کوئی بات نہیں، جتنی بھی لگائے اسے دے دینا، میں رقم ادا کروں گا، بس اس کام میں دیر نہیں ہونی چاہیے۔ پلیز تم ایسا کرو کہ ابھی کے ابھی اس ڈاکٹر سے رابطہ کرو۔ پھر امجد گوری نے ایک اور جاننے والے کو کال ملا کر اس سے معلوم ہوا کہ وہ ڈاکٹر شام کو 5 بجے ڈیوٹی سے فارغ ہو کر جیل سے واپس گھر آتا ہے اور آج کل کچھ پریشان سا رہتا ہے، وہ شاید ملازمت چھوڑنے کا ارادہ کر رہا ہے۔ ملتے ہیں پھر بہت جلد نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔